کی حالات کے حوالے سے اور کچھ بین الاقوامی امور کے حوالے سے، خصوصی طور پہ بنگلہ دیش کی صورتحال پہ بہت پاکستان میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، چہ مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں اور بڑی دلچسپی بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور اس ملک میں ہمیشہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے 1971 کے حوالے سے، اور بڑی بحث بھی ہوتی رہی ہے، اور سیاسی طور پہ بھی اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کوشش کی گئی ہے، اور سیاسی طور پہ اس معاملے کو دیکھا بھی گیا ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ آج ذرا بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور جو گزشتہ کل ایک قانون سازی ہوئی ہے جو قومی اسمبلی سے سینٹ سے ایکٹ منظور کیا گیا ہے، الیکشن ایکٹ کی ترمیم، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ قانون جو ہے جو بنایا گیا ہے وہ کس نظریے سے بنایا گیا ہے، اور اس قانون کے بننے کے بعد اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی۔ تو یہ تمام چیزیں مد نظر رہنی چاہیے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس قانون کے حوالے سے پہلے بات کرتے چلے کہ بلال کیانی صاحب جو مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ بل پیش کیا قومی اسمبلی میں، اور وہ کثرت رائے سے بل کو منظور کیا گیا۔ اس کے بعد سینٹ کے اندر وہ بل سینیٹر طلال چودھری صاحب نے پیش کیا، اور وہاں سے بھی وہ اکثریت نے اس کو منظور کیا، اور وہ ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ دیکھیے، فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون بالکل واضح ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، اور ایک پارٹی کا آپ ایفیڈیوٹ اسمبلی میں جمع کرا دیں کہ میں فلاں پارٹی کا رکن ہوں، جیسے میں نے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون میں جو ہے میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں، کیونکہ میں الیکشن وہیں سے لڑا تھا۔ آزاد امیدوار اگر مسلم لیگ نون کا ایفیڈیوٹ جمع کراتا ہے، رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ اب آپ نے حلف نامہ دے دیا کہ میں فلاں پارٹی کا رکن ہوں، تو کیا وہ حلف نامہ کینسل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ حلف نامہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس حلف نامے کو ختم کرنے کے بعد کیا آپ کوئی اور جماعت جوائن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی حیثیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا قومی اسمبلی کا کوئی رکن حلف اٹھا لے، اس کی رکنیت ختم کر کے، حلف ختم کر کے، کیا باقی پروسیس کو چھوڑ کے نئے ممبران کو فلور کراسنگ کروا کے کوئی نئی پارٹی جوائن کروائی جا سکتی ہے؟ یہ بڑی پیچیدہ ایک صورتحال ہے۔ اور دیکھیے، ایک رول آلریڈی موجود تھا۔ وہ رول کیا کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد امیدوار نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے، اور اس رول کے تحت انہوں نے پارٹی جوائن کر لی۔ ہوا یہ ہے کہ اس پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے اس رول کو قانونی شکل دی گئی ہے، اس رول کو لا میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور وہ پریکٹس بھی موجود تھی، رول بھی موجود تھا۔ اور دیکھیے، متناسب نمائندگی کا جہاں تک تعلق ہے، سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے بڑے ہی پرٹیننٹ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی آئین کا آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، آرٹیکل 62، 63 ان کو معطل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے، اور آئین کے کچھ آرٹیکلز کے حوالے سے اس کے سکوپ سے باہر جانا پڑے گا، 175، 185 کے سکوپ سے باہر جانا پڑے گا۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ 15 دن تب گزرے تھے جب یہ آرڈر آیا ہے ہفتے والے دن، کہ 15 دن گزر گئے، تفصیلی فیصلہ جاری اکثریت کی طرف سے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز امین الدین خان صاحب نے اور نعیم افغان صاحب نے یہ سوال اٹھائے ہیں۔ اب 15 سے بھی اوپر دن گزر گئے ہیں، اور دیکھیے، جب آئین کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت دی جائیں گی، تو اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ وہ جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں، آزاد بلاک کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ اب یہ بھی انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے نہ تو ان کے چیئرمین حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل کے ممبر کے طور پہ الیکشن لڑا، نہ ان کا پارلیمان میں کوئی وجود تھا۔ وہ MWM جوائن کرتے تو شاید ان کو سیٹیں مل جاتی۔ اب پارٹی کے الیکشن آپ نہ کرائیں اور پھر کہیں سزا بھی نہ دی جائے، ایک ایسی پارٹی آپ جوائن کریں جس کا وجود نہیں ہے پارلیمان میں، اور کہیں متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہمیں سیٹیں بھی دی جائیں، تو یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ اور یہ کس طرح کی بات ہے کہ متناسب نمائندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے
امیدواروں کی جو مخصوص نشستوں کے امیدوار ہوتے ہیں ان کی فہرستیں آویزاں کرتی ہیں ایک شیڈول کے مطابق. اس شیڈول کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے نے ختم نہیں کیا. اگر ہم نے 15 خواتین کی لسٹ دی ہے, 10 مائنورٹی ممبرز کی لسٹ دی ہے, وہ الیکشن ڈیٹ سے پہلے لگنی ہوتی ہے شیڈول کے مطابق, تاکہ ووٹر کو ہم مطلع کر سکیں کہ یہ ہم نے چوائس کی ہے اور یہ ووٹر کے اوپر ہے کہ وہ اس چوائس کے مطابق ہمیں ووٹ دیتا ہے جنرل الیکشن میں یا نہیں دیتا. تو وقت کا دھارا پیچھے موڑا گیا قانونی ماہرین کے مطابق, بن مانگے ریلیف دیا گیا قانونی ماہرین کے مطابق, اور ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا جو ریلیف مانگنے آیا ہی نہیں تھا. یہ اسی طرح ہے کہ نادرا میں آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جی میرے خانہ ولدیت میں محمد اسماعیل لکھا ہوا ہے, تو وہ کہیں نہیں, آپ کے خانہ ولدیت میں جو ہے وہ احمد شفیق ہونا چاہیے تھا. اب خانہ ولدیت تو مطلب اس طرح تبدیل ہو سکتا ہے بغیر چاہے بغیر کہے, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. تو دیکھیں, پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے, پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار حاصل ہے, اور پارلیمان نے ایک رول کو لا کے اندر کنورٹ کیا, ایک پریکٹس کو کنسالیڈیٹ کیا, مزید اس کو دوام بخشا, تقویت بخشی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی طور پہ جو سکم پیدا ہوئے, قانونی طور پہ جو مسائل پیدا ہوئے, ان کا حل بہت ضروری ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی معاملات میں بالکل جو ہے وہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے, ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پارلیمان کی قانون سازی اور سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز کے فیصلے کے حوالے سے میں جس پہ بات کرنا چاہتا تھا. اور میں اب ذرا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اوپر بھی بات ہو جائے. اور ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت ہے, پاکستانی عوام ہیں, ہم بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اس کو سراہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو ایک ریزیلینس دکھائی ہے, ایک عزم دکھایا ہے, حوصلہ کیا ہے, ایک ہمت دکھائی ہے, اور انہوں نے وہ باہر نکلے ہیں, یہ بالکل ایک سراہنے والی بات ہے. ہمارے ملک میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ایک ہیرو کے طور پہ پورٹرے کیا. کیا کہا؟ اپنے آپ کا موازنہ شیخ مجیب سے کیا, اور کہا کہ جی میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو شیخ مجیب کے ساتھ ہوا تھا. یعنی ان کے جو فریڈم فائٹرز جن کو وہ کہتے تھے, اور ہم سمجھتے تھے کہ قطر میں انہوں نے ایک اچھا کردار ادا نہیں کیا جن لوگوں نے, ان کے معاملے کے اوپر یہ سارا معاملہ شروع ہوا نا. تو جیل سے بار بار شیخ مجیب ان کے لیڈروں نے آ کے ٹی وی پہ بات کی اور کہا جی ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے. اب انہوں نے ہمیشہ, وہ مناسب نہیں ہے محاورہ کہنا, مگر چلیں اس کو کسی اور شکل میں کہہ دیتے ہیں, یو ٹرن نہ لے تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہلوا ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو. ہر بات پہ یو ٹرن, مجھے فوج نے نکالا, مجھے امریکہ نے نکالا, اب فوج میری امریکہ کے خلاف مدد کرے, امریکہ میری فوج کے خلاف مدد کرے. یعنی کوئی آپ بندہ چکرا نہیں جاتا کسی بیانیے سے کہ یار آپ کا بیانیہ ہے کیا, آپ کا کوئی دین ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اب جب شیخ مجیب کے مجسمے وہاں پہ گرائے گئے ہیں, شیخ مجیب کی بڑی بڑی تصاویر کے اوپر جب پینٹ پھینکا گیا ہے, تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں عوام نے کیا کیا. اور کل بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کچھ سیکھیں حسینہ واجد سے. بھائی صاحب, آپ کی جماعت نے اس ملک میں بیانیہ بنایا شیخ مجیب کا, پورے ٹویٹر کی ویڈیوز. مجھے بتا دیں, شیخ مجیب کو ہیرو ڈکلیئر کرنے کی ویڈیو کیا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں لگی؟ کیا عمران خان کا موازنہ شیخ مجیب سے نہیں کیا گیا؟ ہاں, ایک تحریک انصاف کی حکومت میں اور حسینہ واجد کی حکومت میں کچھ چیزیں کامن ہیں. ادھر بھی وہ بیرونی مدد مانگ رہے تھے, یہ بھی بیرونی مدد مانگتے رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنے ملک میں ایک ایسی کرپشن کی جو 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ سے بالکل اس کی بڑی مماثلت ہے. تو اب جب آپ شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے, ایک سٹیچو گرنے سے آپ نے اپنا ایمان بدل لیا. آپ کھڑے ہو نہ کہیں, لگائیں پوسٹیں, بنائیں ویڈیوز کہ جی ہم شیخ مجیب اور ہم شیخ مجیب کے ساتھ ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں جی عوام نے کمال کر دیا. تو یہ وہ رجیم تھی جس نے وہاں پہ تقسیم پیدا کی تھی, اور آپ بھی تقسیم پیدا کرنے کے قائل ہیں.
آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تقسیم سے فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پہ، تو یو ٹرن کا بادشاہ، یو ٹرن کا کنگ، کال و فیل کے تضاد میں اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اعزازی طور پہ تمام جامعات کو دے دینی چاہیے. تمام یونیورسٹیز کہیں کہ جی کال و فیل کا تضاد، یہ ماسٹر آف کانٹرڈکشنز، ماسٹر آف ڈسیپشن اینڈ کانٹرڈکشنز. عمل کچھ ہے، کان میں گئے گا اسلامی کارڈ پلے کرتے ہیں. آج اسلامی کارڈ، میں امر بالمعروف ہوں، آپ نہیں عن المنکر ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں اور مذہب سے اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دور حاضر کا پیغمبر ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے اس بات کی. اور ایک وہ بچہ آیا ہے، وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، جو کہہ رہا ہے کہ جی سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے کون تھے اور سیکنڈ لکی پیرنٹس کون ہے. وہ کلپ آپ کو میں بھجوا دوں گا، آپ سن لیجئے گا. یعنی شرم آ جاتی ہے یار، آپ اپنے آپ سیاست کریں، آپ اسلام کو تو مت استعمال کریں اپنی سیاست کے لیے. ہر چیز کے اوپر یو ٹرن ہے. اور بیرسٹر غور صاحب کھڑے ہو کے سینہ واجد کی بات کرتے ہیں. بھائی آپ تو شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے، صرف ایک سٹیچو کتنے سے ہی ہو گیا؟ تھوڑی سی خیال کر لیتے. آپ نے اتنی پیسے لگا کے، ملک دشمن قوتوں سے پیسے لے کے ایک بیانیہ بنایا تھا. ہاں آپ کے اور ان کے درمیان بہت ساری قدریں مشترک ہیں، تو آج کیا وجہ ہے کہ آپ اس بیانیے سے انحراف کرنا چاہتے ہیں؟ اس بیانیے سے آپ منحرف ہیں کہ شیخ مجیب آج آپ کا ہیرو نہیں ہے. تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں. اور دیکھیے وہی دنیا کے بڑے ادارے، بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کرپشن کے معاملات جو ہیں، کیا آپ کے کرپشن کے معاملات اس سے مختلف تھے؟ آپ کے بھی وہی کرپشن کے معاملات تھے. آپ بھی بیرونی مدد چاہتے تھے، آپ بھی چاہتے تھے کہ معاشرے کو مزید تقسیم کیا جائے. تو آپ میں اور ادھر کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. تو آج آئیں نا شیخ مجیب کے حق میں بیان دیں اور کہیں کہ میں شیخ مجیب ہوں، اور ویڈیوز بنائیں، ٹویٹر پہ پوسٹ کریں اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کریں. آج آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ امریکہ کو للکاریں گے اور پھر کہیں گے کہ فوج میری مدد کرے. آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ فوج کو للکاریں گے، کہیں گے امریکہ میری مدد کرے. آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ 9 مئی کے حملے کرا دیں گے. آپ کی تینوں بہنیں موجود ہوں گی، آپ کا بھانجا موجود ہوگا، آپ کے پارٹی کے لیڈرز کہیں گے خان نہیں تو پاکستان نہیں، آگ لگانے آئے ہیں، آج نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو سوٹ نہیں کرے گا تو آپ کہیں گے میں نہیں تھا، میرے لوگ نہیں تھے، یہ خود ہی گئے تھے. ان پر گولیاں کیوں نہیں چلائی گئی؟ ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اندازہ کریں، آگ لگانے والے پوچھ رہے ہیں میں روکا کیوں نہیں گیا؟ لاشوں کی تلاش رہتی ہے اکثر. تو آپ اپنے کیسز کا جواب دیں، آپ اپنے کیسز کی بات کریں. اور بیرسٹر گوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو جا کے جیل میں جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ وہ شیخ مجیب جو آپ جس کو ہیرو بنا رہے تھے، وہاں تھوڑا سا ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے، تو بیانیہ ہم نے اب بدل لیا ہے، اب ہمارا بیانیہ یہ نہیں ہے، یہ ہے. تو یہ جو بار بار کال و فیل میں تضاد ہے، منافقت کی سیاست ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، غلط بیانی ہے، فریب ہے، مکر ہے، یہ ساری چیزیں ملیں تو ایک تحریک انصاف بنتی ہے اور ان کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی بنتا ہے. جی دیکھیے، ایک تو اکنامکلی ادھر حالات میں کوئی خرابی مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. اکانومی کا ایشو نہیں تھا، معاشی حالات کا ایشو نہیں تھا، ایشو تقسیم کا تھا، کرپشن کا تھا، اور جو ایک کوٹا سسٹم وہاں پہ تھا اس کا تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں سوسائٹی کو، یا کرپشن کی بنیاد پہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو آبویسلی ہم تو آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی عوام کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت بھی کھڑی ہے، عوام بھی کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہاں پہ نارملسی کی طرف ریٹرن کریں، وہاں پہ حالات نارمل ہوں اور وہ پیچیدگیوں سے نکلیں باہر اور ترقی کریں. بالکل. اور دیکھیے بیرونی مدد ان کو حاصل تھی، آپ کو پتہ ہے، اور بیرونی مدد وہیں سے حاصل تھی جس نے آج کشمیر میں مظالم ڈھائے ہوئے ہیں. اب کوئی ہڈن چیز نہیں ہے. جب مجیب والا بیانیہ بنایا جا رہا تھا، کیا کسی نے خان صاحب کو نہیں بتایا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کہاں سے بیرونی مدد مانگ رہی ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر اتنی بڑی چھلانگیں لگائی جاتی ہیں کہ بعد میں قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے. تو پہلے
سوچ لیا کریں 9 مئی کے حملے کرنے سے پہلے, فوج پہ بہتان کرنے سے پہلے, کبھی انٹرنیشنل ریلیشن خراب کرنے سے پہلے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک یہ کہتا رہوں گا, کوئی سیاسی جماعت, کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ایک سیاسی جماعت کا رکن ہوں, میری بھی لیڈرشپ ہے, مگر میں یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. میں کیوں کہوں؟ یہ ایسے لوگ انہوں نے کر دیے پیدا جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ رہیں تو خدا نہ خواستہ پاکستان کا وجود بھی نہ رہے, میں نہ رہا تو 4 ٹکڑے ہو جائیں گے. بھئی آپ رہ جاتے تو خدا نہ خواستہ یہ کام ہو جاتا. جماعت اسلامی کے بارے میں جو دسنا ہے, جی رات بھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے, ان کے پہلے بھی بیچ میں گیپ آ گیا اور اب انہوں نے دھرنا کراچی بھی شروع کر دیا, لاہور کی کام دے رہے ہیں, پشاور کی دے رہے ہیں, رات کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا آپ کا؟ دیکھیے کل ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام نشستوں سے کل کی نشست ذرا تھوڑی مختلف اس لیے تھی کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے ان کو کچھ نکات آج بھجوائے ہیں اور اس پہ آج مزید مشاورت ہوگی, تو آج کوشش ہے کہ آج مشاورت کو حتمی شکل دی جائے. تو وہ بھی عوامی ایشو پہ نکلے ہیں, ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. دیکھیں ہماری بھی یہی ایجنڈا ہے, ان کا مطالبہ ہے, ہمارا ایجنڈا ہے کہ بجلی کے بل کم ہونے چاہیے, آئی پی پی کا ریویو ہونا چاہیے. آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. 50 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی ہے 200 یونٹ والے صارف کو, وہ اسی لیے دی گئی ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ کے کہ بجلی کے بل جون کے, جولائی کے, اگست کے, ان 3 مہینوں کے وہ کم آئے. تو امید ہے کہ اچھی پیش رفت ہوگی اور یہ معاملات خوش اسلوبی سے جو ہیں وہ حل ہوں گے. یہ قانون سازی ہوئی ہے نا, آپ کو پسند نہیں آئی کل جو ہوئی ہے, اچھی ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ چلیں گے, ایک ایک سٹیپ کر کے. قانون سازی ہو گئی ہے اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی جوائننگ ممکن ہوگی؟ قانونی ماہرین اس پہ بہتر رائے دے سکتے, مجھے نہیں پتا, مگر تحریک انصاف کے وجود میں تھوڑا سا ڈیٹ تو پڑا ہے اس چیز. سر یہ بتائیے کہ اسی سوال کو آگے لے کے جا رہا ہوں, پی ٹی آئی نہیں, بٹ اس میں پھر پی ٹی آئی میں کیسے جائیں گے یہ ممبرس؟ سر اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوا کہ سر آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر تو بین کرنے کی بات کی ہے, لیکن سر جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے, جو سہولت کار کے ساتھ جو 3 جرنیل تھے, سر ان کے اوپر بھی آپ غداری کا اور آرٹیکل 6 لگانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کی سیاسی جماعت جس کا نام تحریک انصاف تھا, بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے فیصلے کیے نا, ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس تھی. اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, پہلے کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, پھر کہا یہ میر جعفر ہے, یعنی باپ کو میر جعفر کہہ دیا. تو یا باپ ہے یا میر جعفر ہے بھائی, یا امریکہ نے گرائی ہے یا فوج نے. پھر اینڈ پہ جب بالکل بات نہیں نہ بنی, اس نے کہا نہیں امریکہ نے بھی گرائی, فوج نے بھی نہیں گرائی, یہ محسن نقوی نے گرا دی ہے. تو دیکھیں تھوڑا سا ذرا میرا خیال ہے ذہنی چیک اپ کی بھی ضرورت ہے. اب جو فریج لیا گیا ہے, اب آپ سن لیں داستان, میں اے سی اتار لوں گا, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا, میں دوائیاں بند کر دوں گا. اب کہا ہے شہنشاہ عالی کا یہ فرمان ہے کہ جب جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پڑے فریج سے میرے لیے پانی آتا ہے تو وہ 400 میٹر جب وہ اٹھا کے لاتا ہے اردلی اس کو, تو وہ گرم ہو جاتا ہے. میرے سیل کے اندر مجھے ذاتی فریج مہیا کیا جائے. ورزش والی سائیکل موجود ہے, فریج آ گیا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے. میری تو بلکہ صدا ہوگی, میں جیل والوں کو کہوں گا ایک فیزیبلٹی بنائیں, چھوٹا سوئمنگ پول بنا دیں, تالاب بنا دیں چھوٹا سا, جہاں پہ کوئی تھوڑی بہت تیراکی کر سکیں. گرمی بہت ہے, ایکسرسائز کا بھی شوق پورا ہو جائے گا. سوئمنگ پول کے ساتھ چھوٹا کلب بھی بنا دیں. جو کہتے تھے نا میں مغرب کو بہت اچھا جانتا ہوں, تو شام کو اگر کوئی تھوڑا بہت ناچ گانے کا بھی موڈ ہو تو وہ پھر وہیں پہ سوئمنگ پول کے ساتھ ہی چھوٹا بار بنا ہو, تو وہ بھی معاملات وہاں پہ پورے ہو جائیں گے. کیونکہ فریج بھی آ گیا, سائیکل بھی آ گئی, اب پارٹی رہ گئی ہے, وہ بھی وہاں پہ اس کا کوئی انتظام جو ہے مناسب جو ہے وہ میرا خیال ہے کر دینا چاہیے. جی 5 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ کیا پی ٹی آئی نے جی سوابی کے اندر. 22 تاریخ کو اعلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اگر اجازت نہ ملی عدالتوں سے, حکومت سے, تو ہم ڈی چوک میں جلسہ کریں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں, پہلے آگ لگا دی, پھر کہا جی سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہمیں ملا تھا. تو اس بات کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ زندگی کو یہاں مفلوج کر دیا جائے. اور اسی ڈی چوک میں جہاں پہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, جہاں بیٹھے ہیں, پیسے ہی دے دو یار واپس جو پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا. سرکاری نقصان ہوا ہے نا, اربوں روپیہ آپ پہلے کھا گئے تحفوں کے مد میں, پی ٹی وی پہ آپ نے حملہ کر کے یہاں پہ کروڑوں کا نقصان کر دیا. تو یہ ایسے دہشت گردوں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی. کل کو وہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے یہ بھی کہیں گے ہم نے جلسہ کرنا ہے.
डी चौक के अंदर, क्या उनको भी कहेंगे आ जाओ जलसा कर लो? तो ये जो TTPTI है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको बिल्कुल ऐसी कोई इजाज़त मांगे ज़रूर रूल्स के मुताबिक उसको देखते हैं, मगर ये डी चौक की तरफ इधर सेंसिटिव बिल्डिंग्स की तरफ कोई फड़के भी ना, क्योंकि ये सेंसिटिव बिल्डिंग्स की तरफ आते हैं, पीछे इनके पास बारूद होता है, इनके वो सोशल मीडिया के बंदे के पास से क्या क्या निकला है गाड़ी के अंदर, तो ये इस तरह के लोग हैं, ये पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। सर ये बताइएगा कि ये आज आप बातें कर रहे हैं, कल यहाँ इस सीट पे बैठा हुआ कोई और शख्स यही बातें कर रहा होगा आपके बारे में, ये आपकी सियासतदानों की आपसी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ये कब खत्म होंगी? बहुत अच्छा सवाल। एक गरीब शख्स जो पाकिस्तानी है उसको कब रिलीज मिलेगा? देखें, इस मुल्क में एक साजिश की गई, और इस मुल्क में साजिश ऐसी की गई कि हाउस ऑफ गोल्ड स्मिथ, अब सुन लें, आपने सवाल किया है, हाउस ऑफ गोल्ड स्मिथ नहीं चाहता था। ये पूरी एक लेगेसी है रॉथस्चाइल्ड की, गोल्ड स्मिथ की, कभी आप इसकी रिसर्च कीजिएगा। मुझे अगर आप गन पॉइंट पे कहें ना कि तुमने सादिक खान की लंदन में सपोर्ट नहीं करनी, जैक गोल्ड स्मिथ की करनी, मैं मर जाऊंगा, मैं जैक गोल्ड स्मिथ की सपोर्ट नहीं करूंगा। मेरे अकायद उसका इजाज़त नहीं देते, मेरी पाकिस्तानियत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं एक पाकिस्तानी के खिलाफ वहाँ पे एक गोल्ड स्मिथ की कैंपेन करूँ। ये वही कर सकता है जिसका ज़मीर मर चुका हो। देखिए, हम सियासतदानों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था इस मुल्क के अंदर, हम ही सियासतदान थे जो बदस्तों गिरेबान थे, मगर हमने कहा यार नहीं, अब लड़ाई नहीं, अब हम जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बैठेंगे और हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। फिर एक शख्स आता है और कहता है मैं कंधों पे सवार होकर आऊँगा, और जब वो आता है तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 6% पे होती है, डॉलर 120 पे होता है, पेट्रोल 130 पे होता है, महंगाई की शरह 4% होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे होते हैं, CPEC बन रहा होता है, 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो गई होती है, गरीब आदमी खुशहाल होता है, पाकिस्तान में तरक्की का दौर जा रहा होता है। 4 साल में जो शख्स ये कहता था कि मुझे डॉलर के रेट का या TV से पता लगता है या बीवी से लगता है, और जो छत पे गोश्त फेंक के, मुर्गियाँ जला के, बकरे जला के अपना गुजारा करता था, 12 बजे दफ्तर आता था और 5 बजे घर चला जाता था। PM हाउस का स्टाफ बड़ा उनको याद करता है, वो कहते हैं जी 12 बजे आते थे, 5 बजे रहते, हमें तो काम ही नहीं करना पड़ता था। ट्रैक सूट में शाम को एनके लगा के बैठ के, बड़ा फैशनेबल, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी 3 बजे उठूँ, 5 बजे काली एनके लगाऊँ, ट्रैक सूट पहनूँ और बैठ जाऊँ और पार्टी की मीटिंग्स करूँ, बड़ा अच्छी बात है। मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया, एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट नहीं लगाई, हमारे तमाम दोस्त ममालिक को नाराज़ किया। मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, उधर एक OIC की कॉन्फ्रेंस एक मुल्क में रखवा के गए नहीं। उसके बाद उन्हें कहा जी हम आ रहे हैं, तू चलते मैं आया, वो देखते रह गए बेचारे कि हम करें क्या इसके बाद। तो देखिए, ये लड़ाई, सियासी लड़ाई को आज भी मेरा सियासी मुखालिफ बैठा, सबसे पहले जाके हाथ मिलाता हूँ। कोई खुशी गमी किसी की हो जाए, गमी हो तो फातिहा करते हैं, बैठते हैं जाके उनके घरों में जाते हैं। ये किसने कहा था कि तुम चोरों से हाथ मत मिलाओ, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, इनकी खुशी गमी में शरीक मत हो। जिस शख्स ने इस मुल्क में सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में तब्दील किया, मुल्क की मईशत को तबाह किया और कहा ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, फलां बन जाए, जिसके 4 टुकड़े हो जाए, ये देखें, ये पूरा ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है। कभी डिटेल से आपसे बात होगी तो इसके मैं आपको कॉन्टूर्स बताऊंगा। आज मुझे डॉक्टर इसरार की बात याद आती है, हकीम सईद की बात याद आती है। वो कह के गए थे कि एक शख्स आएगा जो ये काम करेगा, उसने सारे वो काम किए हैं जो वो कह के गए थे। कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें, कोई एक मुल्क बता दें जो राजी हो, मेरा नहीं ख्याल। थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने